اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم خرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ عزیزان، نہایتی اہم عنوان اور نہایتی اہم موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ مرحوم مفسر قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی دروس پر مشتمل گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب سے آج ہم 71ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور نہایت اہم موضوع جو سیر و سلوک میں بیان ہو رہے تھے وہ بنیادی اصول جن کی رعایت کرنا ایک سالک کے لیے ضروری ہے، وہ بنیادی وظائف جن پر عمل کرنا ایک سالک کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہم ان وظائف کو بیان کر رہے تھے، اور 5واں وظیفہ اس قدر اہم ہے کہ اس کے بیان کرنے کے لیے مفسر قرآن نے خود مقدمہ بیان کیا ہے۔ یوں تو ہم مفسر قرآن کی بات کو سمجھنے کے لیے مقدمے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ مطلب اس قدر سنگین ہے کہ خود مفسر قرآن نے اس کو تبیین کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے مقدمہ پیش کیا ہے۔ ہماری گزشتہ گفتگو بھی اسی 5ویں بنیادی رکن اور وظیفے کے اوپر آپ کی خدمت میں تھی، اور وہ بھی مقدماتی گفتگو تھی جس میں ہم نے ثبات اور پائیداری کے مقدمے سے متعلق کچھ آپ کی خدمت میں وضاحت کی۔ آج پھر اسی گفتگو کو تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں ایک مقدمہ مفسر قرآن سے نقل کیا جس میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اطراف میں جو موجودات پائی جاتی ہیں، یہ تمام کی تمام موجودات ہمارا ان کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ یہ علم نہیں رکھتی ہیں، شعور نہیں رکھتی ہیں، ادراک نہیں رکھتی ہیں۔ یہ ہمارا تصور ہے، یہ ہمارا خیال ہے، جبکہ ہمارا یہ تصور اور یہ خیال نادرست ہے، یعنی اس کی اسلامی تعلیمات تائید نہیں کرتی ہیں۔ لہٰذا گزشتہ گفتگو میں بطور تفصیلی شواہد کے ساتھ ہم نے آیات و روایات میں اس مطلب کو بیان کیا کہ ہر عمل، ہر شے، ہر جسم، ہر جماد، ان کا اپنا ملکوت ہے، اور یہ اپنے ملکوت کے اعتبار سے ادراک بھی رکھتی ہیں اور شعور بھی رکھتی ہیں، لیکن ہماری بے شعوری ہے کہ ہم ان کے ادراک اور ان کے شعور کو درک نہیں کر پاتے ہیں۔ لہٰذا اس مبنی سے متعلق ہم نے گزشتہ اپنی گفتگو میں آیات قرآن بھی آپ کی خدمت میں بطور مثال چند آیات پیش کی، یعنی 5 عدد آیات پیش کی۔ اسی طرح سے چند واقعات جو روایات اہل بیت میں بیان ہوئے ہیں انہیں بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ در واقع ہم یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تمام موجودات جو انسان کے اطراف میں موجود ہیں، یہ موجودات چاہے اشیاء کی صورت میں ہیں، چاہے اجسام کی صورت میں ہیں، چاہے جماد کی صورت میں ہیں، ذی روح کی صورت میں ہیں یا غیر ذی روح کی صورت میں ہیں، انسانی اعمال حتیٰ کہ ان کا بھی ادراک و شعور ہے، لیکن انسان اس بات کو درک نہیں کرتا۔ یہ جو ہم وضو کرتے ہیں، اس وضو میں بھی ادراک و شعور ہے اور اس کا بھی ایک جسم ہے، لیکن ہم اسے درک نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا بھی ایک اپنا جسم ہے، لیکن ہم اسے درک نہیں کر پاتے ہیں، اس کے پاس بھی شعور ہے اور ادراک ہے۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان تمام موجودات سے جو اس کے اطراف میں ہیں، ان سے ایک خاص انداز میں تعامل کرے اور رابطہ برقرار کرے، یعنی اپنے اعمال اور رفتار میں انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ یہ تمام موجودات جو اس کے اطراف میں پائی جاتی ہیں، ان تمام موجودات کا ادراک بھی ہے اور شعور بھی ہے۔ ہم ایک مثال آپ کی خدمت میں اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے شاید اس مثال سے آپ ہماری بات کو
جو ہے وہ آپ کے ذہن کے قریب ہو جائے۔ مثلاً ہم آپ سے ابھی گفتگو کر رہے ہیں، یہ گفتگو ایک کیمرے کے ذریعے سے ریکارڈ ہو رہی ہے، اور جب آپ اس گفتگو کو سنیں گے، یا آپ اپنے موبائل کی سکرین پر ہمیں گفتگو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر، یا لیپ ٹاپ کی سکرین پر، یا ٹی وی کی سکرین پر آپ ہمیں گفتگو کرتا ہوا مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن در حقیقت وہ میں نہیں ہوں، میں یہاں اس وقت بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ جو بعد میں میری اس گفتگو کو سماعت کریں گے وہ میں نہیں ہوں، وہ میری ویڈیو ہے، وہ میری تصویر ہے، وہ میری بنائی ہوئی ایک فلم ہے جسے آپ بعد میں مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے، سنیں گے اور اس سے فیض حاصل کریں گے۔ وہ میری حقیقت نہیں ہے۔ پس جو چیز آپ کے سامنے ہے وہ میری حقیقت نہیں ہے، وہ میری حقیقت کا عکس ہے، آئینہ ہے، تصویر ہے، فلم ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو میں اس وقت یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور آپ سے تکلم کر رہا ہوں، لیکن میں کیمرے کے اندر نہیں جا رہا ہوں، میں کیمرے سے باہر ہوں۔ پس اسی طرح سے ہر موجود کا ایک وہ عکس، وہ تصویر، وہ فلم اور وہ ظاہر ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کا ایک ملکوت ہے، جو ملکوت اس کا خداوند متعال کی بارگاہ میں ہے۔ اس مطلب کو مفسر قرآن یہاں ہمارے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تمام موجودات کا اپنا ملکوت ہے، اور وہ موجودات کا ملکوت جو ہے وہ ادراک بھی رکھتا ہے اور شعور بھی رکھتا ہے۔ اس کی مثالیں گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیں، اور آپ نے ان کو مثالوں پر اگر تدبر کریں تو یہ بات بخوبی معلوم ہو جائے گی کہ اشیاء کا اپنا ملکوت ہے، اشیاء کا اپنا ایک ایسا ملکوت جس میں ادراک و شعور پایا جاتا ہے۔ پس ہر چیز جسے خداوند متعال نے خلق کیا ہے، اسے خلق کرنے کے لیے خداوند متعال نے اس کی ایک حدود کو معین کیا ہے، اس کے لیے ایک اندازہ معین کیا ہے، اور پھر اس شے کو خلق کرنے کے لیے اس حد اور اندازے کے مطابق خداوند متعال نے محدود کیا ہے، چھوٹا کیا ہے، اور پھر اسے خداوند متعال نے اس عالم میں بھیجا ہے۔ لیکن اس کا ایک اپنا ملکوت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پس کسی بھی شے کی خلقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی شے کو محدود کر دیں، کسی شے کی حد بندی کر دیں اور پھر اسے ایجاد کر دیں، یہ ہے خلقت۔ خداوند متعال اسی مطلب کو سورہ حجر کی آیت نمبر 21 کے اندر ہمارے لیے بیان کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس شے سے متعلق خزائن ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور ہم ان خزائن میں سے ایک مخصوص مقدار میں ہم اسے نازل کرتے ہیں۔ بس خداوند متعال خود یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ بقدر معلوم، کہ ہمارے پاس اشیاء کے خزائن موجود ہیں، لیکن ہم ان خزائن میں سے ایک مخصوص مقدار میں اس کی حد بندی کر کے، اس کو محدود کر کے ہم اسے خلقت میں لے کر آتے ہیں۔ پس ہر شے کا ایک اپنا ملکوت ہے، منتہا بعض مرتبہ اشیاء کے ملکوت انفرادی ہوتے ہیں، جیسے میں خود آپ کی خدمت میں موجود ہوں، میرا ایک اپنا ملکوت ہے اور وہ ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن بس اوقات بعض اشیاء ایسی ہیں کہ جن کا ملکوت انفرادی صورت میں نہیں ہے بلکہ جمعی صورت میں ہے، یعنی ایک دوسرے پہلو کی صورت میں ہے، یعنی ایک جماعت کی صورت میں ہے، یعنی ایک گروہ کی صورت میں ہے، ایک مجموعے کی صورت میں ان کا ملکوت ہوتا ہے۔ مثلا آپ تصور کریں کہ یہ جو میری انگلی ہے، اس کا یہ جو اتنا سا حصہ ہے، اس کا بھی آیا ملکوت ہے یا نہیں؟ تو کہیں گے کہ اس انگلی کا تنہا ملکوت نہیں ہوگا بلکہ یہ انگلی پورے جسم کے ساتھ مل کر ایک ملکوت کو تشکیل دے گی۔ لہٰذا اگر میری اس انگلی کے اس کونے پر اگر کوئی درد محسوس ہو تو وہ درد پورے ملکوت میں اور پورے جسم میں جو ہے اس کا احساس کیا جائے گا۔ ایک اس قسم کا مطلب مفسر قرآن ہمارے لیے یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ پس جو چیزیں ہم اپنے اطراف میں مشاہدہ کرتے ہیں، ان تمام اشیاء کا ایک ملکوت ہے اور وہ حقائق متعالیہ کی عکس بندی ہے، گویا کہ ہمارے لیے۔
لہٰذا آپ اسلامی منابع میں بہت ساری ایسی روایات، واقعات، آیات آپ لوگوں نے مشاہدہ کی ہوں گی، مطالعہ کی ہوں گی، قرأت کی ہوں گی، تلاوت کی ہوں گی یا سماعت کی ہوں گی، جنہیں اسی مطلب کی شہادت کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ مثلا قیامت کے دن 3 گروہ ایسے ہیں جو انسان کے متعلق شکایت کریں گے۔ مثلا مسجد قیامت کے دن جو ہے وہ شکایت کرے گی اپنے اطراف میں موجود رہنے والے ہمسایوں سے متعلق۔ سوال بھی مسجد شکایت کیسے کر سکتی ہے؟ ہمارے معلومات کے مطابق مسجد کو علم نہیں ہے، مسجد کو شعور نہیں ہے، مسجد کو ادراک نہیں ہے، مسجد جماد کا ایک مجموعہ ہے، پتھروں کا، اینٹوں کا، سیمنٹ کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ قیامت کے دن کیسے شکایت کر سکتی ہے؟ اور پھر شکایت بھی میرے متعلق کرے کہ جو میں اس مسجد میں جاتا نہیں ہوں، وہاں جا کر نماز ادا نہیں کرتا ہوں، میرے جو ہے وہ دوسرے عزیز و اقارب سے متعلق جو اس مسجد میں نہیں جاتے ہیں، لیکن یہ مسجد قیامت کے دن ہمارے سے شکایت کرے گی۔ یہ قرآن مجید جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہ قیامت کے دن ہمارے لیے شکایت کرے گا اور کہے گا کہ بھئی میں ان کے گھروں میں موجود تھا، یہ میری تلاوت نہیں کرتے تھے۔ یا اس کے علاوہ عالم ربانی یعنی علماء بھی قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میں ان کی دسترسی میں موجود تھا، ان کی خدمت میں موجود تھا، لیکن یہ لوگ مجھ سے استفادہ نہیں کرتے تھے۔ یا بعض روایات میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اطرت رسول بھی قیامت کے دن شکایت کرے گی کہ مردم نے، عوام نے اور امت نے اس اطرت کے اوپر ظلم کیا، اسے قتل کیا، اسے جو ہے وہ دھتکار دیا، اسے جو ہے وہ کم اہمیت شمار کیا۔ پس یہ قیامت کے دن شکایات ہیں، حتیٰ زمین قیامت کے دن شکایت کرے گی۔ سورہ زلزلہ آپ نے مشاہدہ فرمائی ہوگی، تلاوت فرمائی ہوگی۔ بس حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے میں روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ کافی جلد 2 صفحہ نمبر 613 پر یہ روایت وہاں پر نقل ہے کہ امام صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ یشکون الی اللہ عز وجل، کہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکایت کریں گی۔ مسجد خراب لا یصلی فیہا اہلو، ایسی مسجد کہ جو ناآباد ہو چکی ہے، یعنی خراب ہو چکی ہے، یعنی بیابان ہو چکی ہے، یعنی اس کے اندر اہل مسجد آ کر نماز ادا نہیں کرتے، وہ مسجد بھی آ کر شکایت کرے گی۔ عالم بین الجہال، جاہلوں کے درمیان اگر کوئی عالم آ جائے اور آ کر انہیں فیض دینا چاہے اور وہ اس عالم کے فیض سے محروم ہو، استفادہ نہ کرے، تو وہ عالم بھی قیامت کے دن جو ہے وہ خداوند متعال کے حضور ان جاہلوں کی شکایت کرے گا کہ میں عالم تھا، میرے علم سے استفادہ کرتے ہوئے یہ اپنی جہالت کو برطرف کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جہالت کو برطرف نہیں کیا۔ مصحف معلق قد وقع علیہ الغبار لا یقرعها فیہ، یعنی ایسا قرآن، ایسا مصحف کہ جس کو نہیں پڑھا جاتا اور اس کے اوپر گرد و غبار آ چکا ہے، وہ بھی قیامت کے دن خداوند متعال کے حضور شکایت کرے گا کہ میں موجود تھا اور یہ لوگ مجھ سے استفادہ نہیں کرتے تھے۔ ہم اپنی گفتگو کو طولانی نہیں کرتے چونکہ یہ وہ مقدمات ہیں جنہیں مفسر قرآن نے خود اپنی عبارت میں بیان کیا ہے۔ ہم گزشتہ گفتگو میں بھی انہی مطالب کو بیان کر چکے، آج بھی بیان کر چکے۔ منتہا ہم نے اپنی گفتگو میں صرف ان نقاط کو آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ جو ہمارے لیے آسان بیان کرنا، جن کو سہولت میں تھا۔ منتہا مفسر قرآن نے اپنی عبارت میں نہایت دقیق تعبیرات کو استعمال کیا ہے، جنہیں سمجھنے کے لیے یا مزید جن کی وضاحت پیش کرنے کے لیے فلسفی اور نہایت دقیق ابحاث کو بیان کرنا ضروری ہے، جو اس گفتگو سے خارج ہے، یعنی اس بحث میں ہم ان دقیق مطالب کو بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ عبارت مفسر قرآن کو ملاحظہ کریں تو آپ اس چیز کی طرف بخوبی متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ مطالب نہایت ہی دقیق ہیں۔ منتہا ان دقیق مطالب کو معمولاً ہمارے ہاں معاشرے میں نہ تو بیان کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے، اور نہ ہی لوگوں میں اتنا شوق ہے کہ وہ دینی مطالب کو اس قدر دقت کے ساتھ ان کے بارے میں پیگیری کریں۔ البتہ جہاں تک ہم نے آپ کی خدمت میں مطالب بیان کر دیے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی بعض ایسے نقاط ہیں کہ جو افراد کہیں کہ ہم نے پہلے شاید نہیں سنے ہوئے۔
مفسر قرآن کی عبارت کی طرف توجہ کریں، جیسے آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی نے اپنے گراں قدر قلم سے تحریر کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں وَتَوْضِیحِ این معنی احتیاج بے ذکر مقدمئی دارت، یعنی ہم نے یہ جو پانچواں مورد بیان کیا کہ سیر و سلوک کا پانچواں بنیادی رکن، پانچواں بنیادی وظیفہ ثبات، دوام اور پائیداری ہے، اسے بیان کرنے کے لیے ایک مقدمے کی ضرورت ہے۔ وآن این کے، وہ مقدمہ یہ ہے کیا کہ آنچہ از اخبار و آیات استفادے می شود، یعنی قرآن مجید کی آیات سے، حضرات معصومین علیہم السلام کی روایات سے وہ چیز جو معلوم ہوتی ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ آنچہ از ذوات خارجیے کے باحث ما مدرک می شوند، یعنی ہمارے اطراف میں جتنی بھی خارج میں موجودات موجود ہیں جو ہمارے حواس سے، یعنی ہم آنکھوں سے انہیں مشاہدہ کرتے ہیں، ہم ناک سے ان کے بارے میں سونگھتے ہیں، ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے لمس کرتے ہیں، زبان سے ان کو چکھتے ہیں، یہ جو ہمارے حواس ان اشیاء کو جو ہمارے اطراف میں موجود ہیں انہیں ادراک کرتے ہیں۔ پس کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ آنچہ الذوات خارجیہ کا بحث مدرکات، بحث ما مدرک می شوند، یعنی یہ جو ذوات خارجیہ ہیں جو ہمارے حواس خمسہ سے مدرک ہوتی ہیں۔ وآنچہ از افعال کے در خارج بجا می آورین، ہم خارج میں جو کام بھی کرتے ہیں، جس چیز پر بھی فعل انسانی کا اطلاق ہوتا ہو، پس ذوات خارجیہ اور افعال یہ کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ در جہان مادہ صورت و تحققی بخود می گیرند، یہ تمام کی تمام جو ہے وہ عالم خارج میں ایک وجود رکھتی ہیں، دارائے حقائقی ہستند، اور ان کی اپنی ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت کون سی ہے؟ وہ حقیقت فرماتے ہیں ماورائے این تجسمات خارجیہ یا مادیہ یا جسمانی ہے، و ماورائے این ظواہر و محسوسات حقائقی اس کے عالمی عالی مرتبے و مجرد از لباس مادے و زمان و مکان و سائر عوارض آن۔ یہ نہایت ہی دقیق عبارت جو بیان کی مفسر قرآن نے فلسفی تعبیرات میں اسے بیان کیا جا سکتا ہے، آسان الفاظ میں اس کا وہی ترجمہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ جتنی بھی موجودات اب اپنے اطراف میں مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی اعمال انسان انجام دے رہا ہے، ان تمام موجودات کا ایک ملکوت ہے، ایک اس کی حقیقت ہے۔ وہ ملکوت اور وہ حقیقت مادی لباس نہیں رکھتی ہے، وہ ملکوت اور حقیقت زمان اور مکان کی محتاج نہیں ہے، یا زمان و مکان اور مادے کے جو عوارض ہیں، مادے کا عوارض کیا ہے کہ اس میں کون و فساد پایا جاتا ہے، نابودی پائی جاتی ہے، یہ کون و فساد اور نابودی اور زمان و مکان کے جو عوارض ہیں یہ ان ملکوتی موجودات میں نہیں پائی جاتے جو ان اطراف میں موجود چیزوں کے موجود ہیں۔ فرماتے ہیں چون آن حقائق از مقام واقعیت خود تنزل کند، یعنی وہ بلند حقائق اگر ان حقائق کو اس مجرد ملکوت سے نیچے تنزل کیا جائے، و این صورت مادیہ مدرقے در جہان خارج تجسم پیدا کند، یعنی اس کو جب ہم اس کے ملکوت سے نیچے اتارے اور اس عالم مادہ میں ہمیں اسے اسی جسمانی وجود میں ڈھال دیں، تو خداوند متعال کی آیت جو ہے وہ اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 21 کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، کہ کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کے ہمارے پاس کیا ہے؟ خزائن ہیں، یعنی ایک خزانہ نہیں، خزائن ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلْهُ إِلَّا بِقَدْرِ الْمَعْلُوم، اور ہم ان خزائن میں سے ایک مخصوص مقدار میں اسے حد بندی کرتے ہوئے، اسے محدود کرتے ہوئے نیچے انسانوں کے پاس اسے ہم بھیجتے ہیں، لیکن اس کا ملکوت بہت وسیع ہمارے پاس موجود ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں برآن صراحت دارد، یہ جو ہم نے مطلب آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ جتنی بھی موجودات ہم اپنے اطراف میں مشاہدہ کرتے ہیں، یہ جتنے بھی اعمال ہم انجام دے رہے ہیں، ان کا ایک ملکوت ہے، اور اس ملکوت کے اوپر یہی آیت دلالت کرتی ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلْهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُوم۔
پھر مفسر قرآن اس آیت کی تفسیر میں ایک مختصر سی عبارت ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، و بطور اجمال تفسیر آن اینس، یعنی یہ جو خداوند متعال نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 21 میں بیان فرما دیا ہے، اس کی تفسیر میں بطور اجمال ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ اور وہ کیا بیان ہے؟ بطور کلی و عموم آنچے در این جہاد مادے تحقق دارد، یعنی مجموعی طور پر اس عالم مادہ میں جو کچھ بھی موجود ہے قبل از تحقق خارجی خود دارای حقیقتی دیگر بودے، یعنی اس عالم مادہ میں یہ وجود اختیار کرنے سے پہلے اس کی ایک اپنی حقیقت تھی عالم ملکوت میں، بدون لباس تقدیر و اندازے، یعنی اس کے اوپر حد بندی نہیں تھی، اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا، یعنی وہ اس حد اور اندازے سے مافوق تھا، لامحدود تھا، خزائن کی صورت میں تھا، لیکن در موقع نزول و تنزیل طبق علم باری تعالی بے اندازہ معین و مشخص اندازہ گیری شدے، لیکن جب خداوند متعال نے اسے خلق کرنا چاہا تو خداوند متعال نے کے علم کے مطابق وہ حد بندی ہوتا گیا، وہ مشخص ہوتا گیا، وہ محدود ہوتا گیا۔ پس پہلے وہ خزائن کی صورت میں تھا، پھر آہستہ آہستہ سکڑتا گیا، محدود ہوتا گیا، محدود ہوتا گیا، اور پھر وہ خلقت کی صورت میں یہاں پہ آیا۔ وب تقدیرات الہی مقدر گردیدے، اور خداوند متعال نے جو اس کے متعلق ایک تقدیر اور ایک جو فیصلہ کر رکھا تھا اس کے مطابق وہ محدود ہو کر اس عالم دنیا میں وہ آ گیا، لیکن اس کا ایک اپنا ملکوت وہاں موجود ہے، یہ اس دنیا میں محدود ہو کر ہمارے پاس آیا ہے۔ لہٰذا سورہ حدید کی آیت نمبر 22 میں اگر اس مطلب کو مشاہدہ کرنا چاہیں تو یہاں سے بھی اس مطلب کی تائید ہوتی ہے، لیکن اصل حقیقت وہی ہے کہ جو سورہ ہجر کی آیت نمبر 21 میں بیان ہو گئی۔ اصل مدعا مفسر قرآن کا جو اصل مدعا ہے جسے وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی موجودات ہمارے اطراف میں موجود ہیں، یہ جتنے بھی اعمال ہم انجام دے رہے ہیں، ان کا ایک اپنا ملکوت ہے، اور اس ملکوت کو ثابت کرنے کے لیے یہی سورہ ہجر کی آیت نمبر 21 ہے، لیکن تائید کے طور پر مفسر قرآن سورہ حدید کی آیت نمبر 22 کو بھی ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر، یعنی خداوند متعال یہاں پر یہ ارشاد فرمانا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی مصیبت اس زمین پر آتی ہے یا تمہارے نفسوں پر آتی ہے، ایسی کوئی بھی مصیبت نہیں جو زمین پر آئے یا تمہارے نفسوں پر آئے، مگر یہ کہ وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے خداوند متعال کے حضور مقدر ہو چکی تھی، اس کتاب میں لکھی جا چکی تھی، اور یقیناً یہ خداوند متعال کے لیے نہایت ہی آسان ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، بہت ہی آسان ہے خداوند متعال کے لیے۔ پس معلوم یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی امور ہیں یہ پہلے سے خداوند متعال کے حضور مقدر ہو چکے ہیں، معین ہو چکے ہیں، اور اس کتاب کا نام کتاب لوح محفوظ ہے۔ لہٰذا مثلا میں جو کام بھی اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دیتا ہوں اس دنیا میں، وہ کام پہلے سے علم باری تعالیٰ میں ثبت ہو چکا ہے، لہٰذا تمام اعمال انسان جو فاعل مختار ہے اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ، خود مختاری کے تحت انسان جو کچھ بھی کرتا ہے یہ پہلے سے خداوند متعال کے علم میں موجود ہوتا ہے اس لوح محفوظ کے اندر، اور وہاں سے اس نے تخلف اختیار نہیں کرنا ہوتا۔ البتہ لوح محفوظ اس بات میں اس کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے کہ جو لوح محفوظ سے نچلا درجہ ہے، ابھی یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ لوح محفوظ سے متعلق ہے۔ پس مفسر قرآن کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ صورت خارجیہ چون مقدر و محدود است، یہ خارج میں جو آپ اشیاء کی تصاویر کو مشاہدہ کر رہے ہیں یہ محدود ہے، یہ ایک نہایت ہی حد بندی کے ساتھ ہے۔ مثلا آپ مجھے جو اپنی سکرین میں دیکھ رہے ہیں، موبائل کی سکرین میں اس کی حد چھوٹی ہوگی، لیپ ٹاپ کی سکرین میں تھوڑا بڑی ہو جائے گی، اگر آپ بڑی سی ایل سی ڈی میں دیکھیں تو اس کی مقدار جو ہے وہ بڑی ہو جائے گی۔ پس ہر چیز کا ایک اپنا اندازہ ہے، ایک اپنی حد ہے، وہ اندازے اور حد سے اسے خارج نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا جو خارج میں ایک ملکوت اور ایک حقیقت ہے وہ وہی ہے جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، نہیں، وہ اس سے مختلف
مخالف ہے۔ پس جو آپ موبائل میں مجھے مشاہدہ کر رہے ہیں، اگر آپ خارج میں دیکھیں گے تو میرا سائز اس موبائل کے مشاہدے سے بڑا ہوگا۔ پس یہ ایک سمجھنے کے لیے ایک تشبیہ ہے، ضروری نہیں کہ آپ اسی مثال کو جو ہے وہ حقیقت سمجھ لیں، چونکہ مثال جو ہے وہ ایک جہت سے انسان کے ذہن کو تقریب کرنے کے لیے مطلب کہ ہوتی ہے، باقی ممکن ہے جہاد سے وہ مطلب سے بعید ہو، لیکن آپ اسی جہت قریب کو مد نظر رکھیں۔ پس کہنا چاہتے ہیں کہ صورت خارجیہ چون مقدر و محدود است، یہ جو اشیاء خارج میں موجود ہے ان کی جو تصاویر جو ہے وہ حد بندی شدہ ہے، وہ محدود شدہ ہے، و مبتلی بعوارض مادیہ از کون و فساد، اور ان جو اشیاء ہیں اور جو حد بندی ہو چکی ہے، ان اشیاء اور ان کی حدود کے اوپر جو ہے وہ عوارض مادی بھی لاحق ہوں گے۔ مادے کے عوارض میں کیا ہوتا ہے کہ کون و فساد، یعنی اس کا ایک زمانے میں وجود میں آنا اور پھر آہستہ آہستہ تدریجاً یا دفعی طور پر اس کا جو ہے وہ نابود ہو جانا اور ختم ہو جانا اور منقرض ہو جانا، یہ مادے کے لوازمات میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں از دستخوش فنا زوال و نفاذ است، یہ مادے کے عوارض ہیں کہ اس نے زائل ہو جانا ہے، اس نے فانی ہو جانا ہے، اس نے نابود ہو جانا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال اس کو بخوبی طور پر بیان کر رہا ہے، ما عندکم ینفذ، کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ سب کا سب کیا ہے، ختم ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ لیکن آن حقائق عالیہ مجردے کے حکم خزائن را دارند، یعنی وہ حقائق جو خداوند متعال کے پاس موجود ہیں، جسے خداوند متعال نے سورہ حجر کی آیت نمبر 21 میں خزائن سے تعبیر کیا، اور پھر فرمایا کہ اس کی ایک مخصوص حد کو خداوند متعال ہمارے لیے نازل فرماتا ہے، وجہ آنان وجہ تجرد و ملکوتی است، یعنی ان کی جو شکل ہے جو خداوند متعال کے پاس موجود ہے وہ ایک ملکوتی شکل ہے، وہ مادے سے مجرد ہے، اس میں کون و فساد کے عوارض نہیں آئیں گے، اس میں صرف ثبات پایا جاتا ہے، دوام پایا جاتا ہے، اس میں کلیت پائی جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ کون و فساد کے عوارض نہیں ہیں۔ لہٰذا خداوند متعال اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ وما عندکم ینفذ، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس نے ختم ہو جانا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے وہ اس کے پاس موجود ہے۔ وہ اشارے بحمین معنی و حقیقت است حدیث متفق علیہ فریقین، یعنی اہل سنت اور شیعہ دونوں فریقوں میں یہ حدیث موجود ہے اور مختلف طرق سے مختلف الفاظ کی صورت میں یہ بیان ہوئی ہے۔ مثلا بعض جگہ پر نحنو کا لفظ ہے، بعض جگہ پر انا کا لفظ ہے کہ نحنو معاشر الانبیاء امرنا ان نقلم الناس علی قدر عقولہم، کہ ہم انبیاء کا گروہ جو ہیں وہ ہمیں خداوند متعال کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کی شعور کے مطابق، لوگوں کی فہم کے مطابق، لوگوں کے جو عقل ہے اس کے مطابق گفتگو کریں، اس سے بڑھ کر گفتگو نہ کریں۔ اب یہاں اس روایت سے مفسر قرآن یہ نتیجہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ ہم انبیاء کے گروہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے کلام کریں، گفتگو کریں، یہ کیفیت مطلب سے متعلق ہے، کمیت مطلب سے متعلق نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے عوام کے لیے حقائق کو بیان ہی نہیں کرنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، حقائق کو بیان کرنا ہے، لیکن بیان کرنے کی کیفیت کیا ہوگی اس میں اختلاف ہے۔ مثلا ہمارے معاشرے میں بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ ہر بات عوام کے سامنے نہیں کرنے والی ہوتی، یعنی آپ دینی کتابوں میں جو مطالب اور معارف پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، انہیں آپ پڑھیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے عوام کے سامنے بھی جا کر بیان کر دیں۔ عوام کے سامنے وہ بات بیان کریں جسے عوام ہضم کر سکتی ہے، جسے عوام سمجھ سکتی ہے، جو عوام جسے درک کر سکتی ہے۔ لہٰذا پھر یہاں اس نقطے کے تحت ہر عالم اپنے فہم کے مطابق جو ہے عوام کو وہ دین بتائے گا کہ جو وہ سمجھتا ہے کہ اس دین کو عوام ایکسیپٹ کر لے گی اور قبول کر لے گی، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اس حدیث سے ایک غلط مطلب جو ہے نا وہ استخراج کر لیا ہے، غلط مطلب لیا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ روایات میں اس قدر جو
مطالب میں اختلاف پایا جاتا ہے یہ در واقع درجہ بدرجہ ہے، یعنی وہ حقائق متعالیہ کو آہستہ آہستہ رتبے رتبے کے ساتھ اس کو نازل کر کے ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایک ہی مطلب سے متعلق مختلف جب ہم روایات دیکھتے ہیں تو وہ روایات ایک ہی حقیقت کے مختلف مراتب ہوتے ہیں بس اوقات، کہ جنہیں آہستہ آہستہ افراد کی استعداد کے مطابق کم کر کے انہیں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک راوی آتا ہے کہ جس کی استعداد بہت اچھی ہے، اسے عالی مطالب دے دیے جاتے ہیں۔ ایک راوی آتا ہے جس کی استعداد کم ہے، اسے تھوڑا نیچے درجے کے مطالب دے دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پروفیسر کے سامنے ایک نرسری کا بچہ جائے گا اور ایک مطلب کو پوچھے گا تو وہ اسے اس انداز میں ایک آسان سا مطلب بیان کرے گا، جب میٹرک کا جائے گا تو اسے تھوڑا بہتر انداز میں، اور جب پی ایچ ڈی والا ایک شخص جائے گا تو وہ اسے اس کی سطح کے مطابق جو ہے نا وہ مطلب بیان کرے گا۔ اب جب اسی ایک مطلب کو 3 مختلف انداز سے ایک پروفیسر نے بیان کر دیا اور اسے معاشرے میں جب کوڈ کیا جائے تو ہمارے اذہان میں ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے ان تینوں بیانات میں تضاد پایا جاتا ہے، جبکہ تضاد نہیں ہے، یہ ایک ہی حقیقت کو مختلف انداز میں مختلف مراتب میں اسے ڈھالا گیا ہے، اور بس اوقات ایک حقیقت کو وہاں پر جو ہے وہ شخص کی عدم توان اور عدم صلاحیت کے پیش نظر اس کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا ہے، چونکہ اس کی صلاحیت نہیں ہے، اس کی توان ہی نہیں ہے، وہ اس کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ ایک ایسا مطلب جو ہے نا وہ یہاں پر مفسر قرآن اس حدیث سے متعلق استخراج کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَن نُّكَلِّمَ النَّاسَ إِلَّا عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ، یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں کہتے ہیں این حدیث راجب جہت بیان کیفیات حقائق است، یعنی ہم نے جو حقائق کو بیان کرنا ہے ان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ان کی کمیت سے متعلق یہ حدیث نہیں ہے، نہ کمیات آنہا یعنی حقائق کی کمیت کے متعلق نہیں ہے، و دلالت دارد یہ حدیث اس مطلب پر دلالت کرتی ہے کہ ما گروہ پیامبران الہی پیوست حقائق عالیہ را تنزل دادے، یعنی ہم انبیاء کا گروہ جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان حقائق متعالیہ کو ہمیشہ جو ہے اس کو تنزل دیں، اس کو نیچے لے کر آئیں، یہ کیفیت ہے اس کو نیچے لے کر آئیں تاکہ لوگوں کے جو ہے وہ فہم و شعور کے مطابق جو ہے وہ بیان کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو حقائق ہیں ہم نے ان کو بیان ہی نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، نہیں وہ بیان ضرور کرنے ہیں لیکن افراد کی صلاحیت اور شعور کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب یہاں میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے شعور کو اوپر اٹھاؤں، ان کو نہ کہوں کہ آپ نیچے آ جائیں۔ مثلا بعض لوگ ہماری گفتگو کو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو بہت سنگین ہے، یا الفاظ بہت جو ہے نا وہ مشکل الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیں بطور معمول ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر لفظ کے 2-3 مترادف ضرور استعمال کریں تاکہ بات آپ کے اذہان عالیہ کے قریب ہو جائے، لیکن اگر کہیں آپ کے لیے دشواری ہے تو یہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود کو اوپر لے کر آئیں، نہ یہ کہ مجھے کہیں کہ میں نیچے آ جاؤں۔ لہٰذا اپنی استعداد کو اوپر لانا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ ہمیشہ نرسری میں نہیں رہے، نرسری سے پہلی میں آئیں، دوسری میں آئیں، تیسری میں آئیں، میٹرک میں آئیں، پی ایچ ڈی میں آئیں، اوپر کی طرف آئیں، نہیں یہ کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ نیچے لے کر آؤ، لیکن آپ گفتگو کو اگر سماعت کریں تو مختلف الفاظ کو مختلف جو اس کے مترادف ہیں، مختلف ہم معنی کلمات ہیں ان کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ سمجھ کے قابل ہو۔ لہٰذا انبیاء کا گروہ اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حقائق متعالیہ کو آہستہ آہستہ تنزل دیتے ہیں اور پھر اسے بیان کرتے ہیں، موافق با فہم و ادراک شنوند بیان می نمائند، یعنی لوگوں کے جو سننے والا ہے اس کے فہم کے مطابق۔ لہٰذا روایات میں اختلاف کی ایک بنیادی وجہ شعور انسانی ہے، انسانوں کا فہم ہے، وہ جو راوی سوال کرنے والا ہے، جو راوی مطلب کو دریافت کرنے والا ہے، فیض حاصل کرنے والا ہے، اس کی فہم و فراست پر بہت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس کی اگر فہم و فراست بہت عالی لیول کی ہوگی تو وہ اس کے لیے مطالب جو بیان کیے گئے ہوں گے وہ عالی لیول کے ہوں گے، اور وہ راوی جس کی فہم و فراست نچلے لیول کی ہے اس کے لیے مطلب اسی فہم و فراست کے مطابق جو ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ وَإِن بِجَہَتِ آنست، یہ کیوں اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ عقول بشری در دنیا بعلت توجہ و التفات بزینتهای دنیا و زخارف آن و آرزوهای پوچ و طولانی تیره و قدر شده و نمی تواند آن حقائق را به همان درجه از صفا و واقعیتی کے دارد ادراک کند۔ کہتے ہیں انبیاء ایسا کیوں کرتے ہیں کہ حقائق متعالیہ کو تنزل دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟
انہی حقائق مطالعہ کو ہمارے سامنے بیان کر دیں۔ خب اگر ہمارے سامنے انہی حقائق مطالعہ کو بیان کر دیں تو ہمارے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے اس کو سمجھنے کی۔ جب سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ہم کہیں گے تو یہ تو فضولیات کر رہے ہیں، یہ تو ایسی کو بات کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ مثلا یہی جو میں ابھی آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں، تکلم کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، اس کا ایک اپنا وجود ہے اور ایک ملکوتی تصویر ہے۔ اب میں آپ کو کہوں کہ میرے اس کلام کی ملکوتی تصویر کو درک کریں تو آپ کہیں گے یہ وہ کون سی تصویر ہے؟ یقینی بات ہے چونکہ آپ نے اس کلام کے ملکوت کو مشاہدہ نہیں کیا ہے، مشاہدہ کر بھی نہیں سکتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو غلط ہے، نادرست ہے۔ تو یہ چونکہ آپ اس بات کو درک نہیں کر پا رہے لہٰذا اس کو نادرست سمجھیں گے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی موجود ہے۔ لہٰذا بس اوقات مخاطب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مطالب کو بیان ہی نہیں کیا جاتا کہ جو مخاطب جس کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، اس کو اس کی سطح کے مطابق بات کو اس کے سامنے لایا جاتا ہے۔ لہٰذا انبیاء حقائق مطالعہ کو تنزل کیوں دیتے ہیں؟ مفسر قرآن بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کو تنزل دینے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ آلودہ ہو چکی ہے، یعنی اس دنیا کی طرف توجہ کے باعث اس دنیا کی رنگینیوں اور خوبصورتیوں کو، زینت آلات کو جو ہے وہ اس کی طرف اس قدر فریفتہ ہو چکی ہے، وہ دنیا کہ جو اندر سے خالی ہے، جو پوچھ ہے۔ لہٰذا انسان اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو چکا ہے، اس کی فکر جو ہے وہ اس دنیا کی زینت، نمائش اور خوبصورتیوں میں لگاؤ کی وجہ سے تیرہ ہو چکی ہے، کدر ہو چکی ہے، یعنی آلودہ ہو چکی ہے، یعنی دھندلی ہو چکی ہے، شفاف اور زلال ابھی وہ باقی نہیں رہی ہے۔ لہٰذا نمی توانت انسان کی عقل جو ہے وہ حقائق مطالعہ کو کہ جو نہایت ہی عالی رتبہ کے حقائق ہیں انہیں درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ لہٰذا جتنا بھی علم انسان حاصل کرتا ہے یہ علم پڑھنے سے نہیں آتا ہے، بلکہ انما ہوا نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم ایک نور ہے کہ اللہ جس کے قلب میں چاہتا ہے، جس میں اللہ اس صلاحیت کو مشاہدہ کرتا ہے، اس میں خداوند متعال اس علم کو ڈال دیتا ہے۔ وہ صلاحیت کہاں سے آئے گی؟ وہ نماز تہجد سے آئے گی، وہ صلاۃ باللیل سے آئے گی، وہ تضرع سے آئے گی، وہ گریہ و زاری سے آئے گی، وہ مناجات سے آئے گی۔ یہ ہمارے الفاظ جو آپ کی خدمت میں اگر مشکل بھی لگ رہے ہیں تو ان کو آپ نظر انداز کر دیں، ان الفاظ کو نظر انداز کر دیں۔ اگر ان مطالب کو لینا چاہتے ہیں تو خداوند متعال کی بارگاہ میں حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا واسطہ دے کر تضرع کریں، گریہ وزاری کریں، وہاں سے یہی حقائق مطالعہ بہتر انداز میں آپ کے لیے نازل ہوں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ لہٰذا انبیاء اعظام مانند کسی کے بخواہند حقیقتی برائے کودکان سادے لوح بیان کنند مجبوراً آن حقیقت را تنزل دادے۔ لہٰذا انبیاء کا گروہ جیسے ایک باپ بچے کے لیے مطالب کو آسان کر کے جو اس کی فہم و شعور کے مطابق ہو نیچے لا کے اس کو بیان کرتا ہے، انبیاء کا گروہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ ایک عالی رتبہ پروفیسر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو عوام کو اس کی صلاحیت کے مطابق مطالب کو آہستہ آہستہ نیچے لے کر آتے ہیں تاکہ ہر سطح کا شخص جو ہے وہ ان مطالب کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ از آن تعابیری کے موافق ادراک محسوسات آن کودکان است، یعنی انبیاء ایسے ہی جیسے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مطالب کو ان کے فہم و فراست کے مطابق نیچے لایا جاتا ہے، انبیاء کا گروہ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ پیغمبران اعظام بے وسیلہ مقام شرع و شریعت کے پاسدار آن ہستن، یعنی انبیاء چونکہ شریعت کے پابند ہیں، مقام شریعت کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے اور اس کی پاسداری کرنی ہے، چہ بسا از آن حقائق زندے تعابیراتی نمودند کہ می رسانند آن حقائق فاقد حس و شعوراً۔ لہٰذا بس اوقات انبیاء ایسی تعبیر میں مطلب کو بیان کریں گے کہ ہم ان الفاظ انبیاء سے ایسے محسوس کریں گے کہ یہ جو حقائق ہمارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں ان کا حس، ادراک اور شعور ان میں نہیں پایا جاتا ہے۔ وہ حال آن کے ہر یک از این ظواہر شرعیے از نماز، روزے، حج، جہاد، صلہ رحم، صدقات، امر بمعروف و نہی از منکر غیر اینہا دارائے حقیقتی ہستند زندے و شعور و ادراک،
یعنی انبیاء نے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں جتنے مطالب بھی بیان کیے ہیں ان کی ایک حقیقت ہمارے سامنے ہے جو ظاہر ہے، جو انبیاء کی لسان مبارک سے کلمات جاری ہوئے ہیں، لیکن اس کے ماورا ان کی ایک ایسی حقیقت بھی ہے جو نورانی ہے، جو متعالی ہے، جس میں ادراک بھی ہے، جس میں شعور بھی ہے۔ مثلا یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کی ایک کیفیت تو وہ ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، رکوع، سجود، لیکن اس کے علاوہ اس کی ایک وہ ملکوتی حقیقت بھی ہے جس کو ہم درک نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی طرح سے روزہ ہے، اسی طرح سے حج ہے، اسی طرح سے جہاد ہے، اسی طرح سے صلہ رحم ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، وضو ہے، اور جتنے بھی احکام جو دین میں بیان ہوئے ہیں سب کا ایک ظاہر ہے، ایک ملکوت ہے۔ وہ جو ملکوت ہے ان اعمال کا، وہ حیات بھی رکھتا ہے، وہ ادراک بھی رکھتا ہے، وہ شعور بھی رکھتا ہے، اور قیامت کے دن وہ ہماری گواہی بھی دے گا اور ہمارے متعلق بات بھی کرے گا اور ہمارے سامنے حاضر بھی ہوگا، جیسے متعدد روایات آپ اس کی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی اس مقدمے کے بعد اب بیان کرنا چاہتے ہیں سالک کی ذمہ داری کیا ہے۔ سالک کثیرہ گوین، سالک کسے کہتے ہیں؟ سالک کثیرہ گوین، ایسے شخص کو سالک کہتے ہیں کہ با قدم سلوک و مجاہدے بخواہد بعون اللہ و توفیق در سایہ ذل عبودیت و خاکساری۔ سالک ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو سلوکی مراحل میں سفر کرتے ہوئے اور سلوک میں قدم رکھتے ہوئے خداوند متعال کی مدد اور خداوند متعال کی نصرت کے ساتھ در سایہ ذل عبودیت، یعنی عبادت کرنے کے نتیجے میں خاکساری، یعنی خود کو خداوند متعال کے سامنے جو ہے وہ بالکل حقیر قرار دینے کے نتیجے میں اور عبد محض قرار دینے کے نتیجے میں، چونکہ عبودیت جو ہے وہ انکساری ہے، ذلت ہے، انسان اپنی پیشانی کو خاک پر رکھتا ہے اور خداوند متعال کے حضور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، وہ حقیقت میں اعلیٰ ہے اور میں حقیر ہوں، ذلیل ہوں، فقیر ہوں۔ یعنی انسان عبادت کے نتیجے میں، انکساری کے نتیجے میں، و تضرع و ابتحال، یعنی خداوند متعال کے حضور نالہ کرنے کے نتیجے میں، گڑ گڑانے کے نتیجے میں، رونے کے اور آہ و بکا کرنے کے نتیجے میں، و قشر نفس و عقل را کنار زدے، یعنی انسان عبادت کرتا ہے، تضرع کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توسل کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، ان تمام کے نتیجے میں انسان اپنی کھال کو اتار دیتا ہے۔ ایسے ہی جیسے اخروٹ کا اندر ایک مغز ہوتا ہے اور اوپر اس کے چھلکا ہوتا ہے، انسان عبادات کرے، یعنی میں مثال اخروٹ کی دے رہا ہوں وگرنہ ہے انسان سے متعلق، کہ انسان عبادات کرے، انسان مناجات کرے، تضرع کرے، ابتحال کرے، توسل کرے اور اس کے نتیجے میں اپنا چھلکا اتار دے، ایسے ہی جیسے اخروٹ کا اور بادام کا چھلکا اتار کے اندر سے مغز کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ جب انسان اس طرح سے اپنے اوپر سے ظاہری مادی خول کو اتار دے اور اندر سے انسان کی حقیقت جو ہے وہ نمودار ہو جائے، تو با عقل پاک و نفس روشن و نورانی بی غل و غش و با صفائے و جلائے خود آن حقائق عالیہ را در ہمین نشائے مادیے و جہان ظلماتی مشاہدے کند۔ یعنی سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو پاکیزہ کرے، وہ خود کو عبادت کے نتیجے میں، وہ خود کو تضرع، گریہ وزاری، توسل کے نتیجے میں اپنا ظاہری مادی خول اتار دے، اور پھر اندر سے جو نفس انسانی نمودار ہوگا وہ ایک پاکیزہ عقل ہوگی، وہ ایک روشن اور نورانی نفس ہوگا انسان کا، کہ جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی آلودگی نہیں پائی جاتی ہے۔ وہ نہایت ہی خالص انسان، پاکیزہ انسان نیچے سے باہر نکلے گا کہ جو ان حقائق متعالیہ کو درک کرنے کی صلاحیت رکھے گا اسی عالم مادہ کے اندر اور اسی جہان ظلمانی کے اندر۔ پس وہ اس عالم مادہ میں موجود ہے، لیکن اس نے عبادت کے نتیجے میں، اس نے طہارت کے نتیجے میں، اس نے جو ہے وہ خود کو انکساری کے نتیجے میں، خود کو اس نے جو ہے وہ تضرع کرنے کے نتیجے میں، اس نے توسل کرنے کے نتیجے میں اپنا وہ خول اتار دیا ہے۔ اب انسان ان حقائق متعالیہ کو اسی عالم مادہ میں درک کرے گا جیسے ہمارے عرفاء اور بزرگان درک کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا مفسر قرآن فرماتے ہیں چہ بسا اتفاق می افتد، یعنی بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالک ہمین وضو
و نماز را بصورت واقعی یہ خود مشاہدے می کند، یعنی سالک اس دنیا میں وضو کر رہا ہے اور اس وضو کی ملکوتی صورت کو مشاہدہ کر رہا ہے۔ انسان سالک نماز پڑھ رہا ہے اور اس نماز کی اس ملکوتی صورت کو مشاہدہ کرے گا جسے اس نے قبر میں مشاہدہ کرنا ہے یا جسے اس نے عالم قیامت میں مشاہدہ کرنا ہے۔ می بینت کہ از حیث شعور و ادراک ہزاران مرتبے صورت جسمانی خارجی آن امتیاز دارت، کہ یہ جو میں نے وضو کیا ہے، یہ جو میں نے نماز انجام دی ہے، اس کی یہ جو مادی صورت، یہ جو اس کی ظاہری صورت ہے جو اس عالم مادہ میں ہے، جسے ہم درک کر رہے ہیں، اس وضو اور نماز کی جو صورت ہے، اس کی حقیقت اس سے 1000 گنا جو ہے وہ بالاتر ہے اور 1000 گنا عظیم تر ہے اور امتیاز رکھتی ہے۔ چنانچہ راجب صور مثالیہ عبادت در عالم برزخ و قیامت و تکلم انسان بآنہا در اخبار ائمہ طاہرین صلوات اللہ و سلام اللہ علیہم اجمعین مطالبی ارزندے و بسیار نفیس وارد شدہ است۔ یعنی فرماتے ہیں کہ یہی مطلب کہ ہم نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بس اوقات انسان اس دنیا میں اپنے وضو کی، اپنے نماز کی، اپنے جہاد کی، اپنے امر بالمعروف کی ملکوتی صورت کو مشاہدہ کرتا ہے جو اس ظاہری صورت سے 1000 گنا برتر اور عظیم تر ہوتی ہے۔ بس اوقات انسان جس صورت کو مشاہدہ کرتا ہے اسی صورت سے متعلق ہماری روایات میں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے نہایت گراں قدر مطالب جو ہیں وہ ہمارے لیے بیان کر دیے ہیں۔ مثلا آپ روایات میں اور یا قرآن مجید میں ان مطالب کو دیکھتے ہیں۔ مثلا فرما رہے ہیں ودر قرآن مجید راجب نطق جوارح و سمع و بصر آیئی ہست، یعنی قرآن مجید میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح سے گفتگو کرے گا، بات کرے گا۔ مثلا آپ سورہ یاسین میں آیت نمبر 65 میں مشاہدہ فرمائیں، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی ان کے ہاتھ جو ہے وہ گفتگو کریں گے، یعنی ان کے پاؤں جو ہیں وہ ان کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے۔ مثلا یہ ہاتھ کیسے گواہی دے سکتا ہے، یہ پیر کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ یا اس کے علاوہ سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جہاں ان کی زبان ان کے خلاف گواہی دے گی، وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ، اور ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جبکہ زبان تکلم کرتی ہے تو انسان اس کے تکلم کو اور اس کی گواہی کو سمجھ لیتا ہے، لیکن یہ ہاتھ کیسے گواہی دیں گے، اس کی گواہی کو انسان درک نہیں کر پاتا ہے۔ یہ پیر کیسے گواہی دیں گے، اس کو انسان درک نہیں کر پاتا ہے۔ یہ چمڑی کیسے گواہی دے گی، انسان اس کو درک نہیں کر پاتا ہے، چونکہ انسان ہے اور انسان جو ہے وہ مادے میں آلودہ ہو چکا ہے، اور اس ملکوت کو درک کرنے کے لیے انسان کو عبادات کی ضرورت ہے، انسان کو تضرع کی ضرورت ہے، خاکساری کی ضرورت ہے، انسان کو جو ہے وہ توسل کی ضرورت ہے اور خداوند متعال سے طلب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان ان حقائق متعالیہ کو درک کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے۔ لہٰذا مفسر قرآن فرماتے ہیں پس نہ باید گمان کرد کہ مسجد عبارت است از ہمین خشت وغل، یعنی ہم گمان کرتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ اینٹوں، گارے، سیمنٹ، سریے، بجری اور ان چیزوں کا مجموعہ ہے، جبکہ ایسے نہیں ہے، بلکہ آن را واقعیت است، مسجد کی ایک واقعیت ہے، ایک حقیقت ہے حقائق متعالیہ میں سے، زندہ ہے، مدرک ہے، یعنی مسجد ادراک رکھتی ہے، شاعر یعنی ذی شعور ہے، لذا در اخبار آمد ہے، یعنی روایات میں یہ مطلب بیان ہوا ہے کہ فردہ قیامت قرآن مسجد نزد پروردگار خود شکایت می کند، یعنی مسجد بھی شکایت کرے گی، قرآن مجید بھی شکایت کرے گا۔ شخصی السالکین در راہ خدا در بستر خود آرامیدے بود، یعنی ایک واقعہ یہاں پر نقل کر رہے ہیں کہ ایک عارف ہے، ایک سالک ہے، یہاں بیان نہیں کیا کہ کس کے متعلق ہے، لیکن ظاہراً محسوس ایسے ہوتا ہے کہ یہ مفسر قرآن خود اپنے متعلق واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ شخصی السالکین راہ خدا در بستر خود آرامیدے بود، کہ ایک عارف اپنے بستر پر آرام کر رہا تھا، چون خواست از این پہلو بے آن پہلو بے غلطد، اس نے جب اپنی کروٹ کو تبدیل کرنا چاہا، اس دائیں طرف سے بائیں طرف یا بائیں طرف سے دائیں طرف تبدیل ہونا چاہا، ناگہان از زمین نالئی شنید، اچانک اس نے زمین سے آہو بکا کی آواز سننا شروع کی، جو فریاد کر رہی ہے زمین،
چن علت آن را طلب کر۔ اس نے پوچھا کہ یہ زمین کیوں رو رہی ہے، تو وہاں خودش ادراک کر، تو خود اس سالک کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ باؤ گفتن، یعنی اس سالک سے یہ کہا گیا کہ این نالے یہ زمین از فراق شما بودے، یعنی آپ نے چونکہ اپنا ایک پہلو زمین سے اٹھا لیا ہے اور دوسرے پہلو کو لے لیا ہے، تو اس پہلو کے فراق میں یہ زمین نالا کر رہی ہے۔ عین اسی طرح سے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ستون حنانہ سے دور ہوئے اور اس نے نالا کرنا شروع کر دیا، آہو بکا کرنا شروع کر دی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو ایسے ہی اسی طرح زمین بھی آہو بکا کرتی ہے۔ لہٰذا سورہ زلزلہ میں آپ باقاعدہ اس چیز کو مشاہدہ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یعنی انسان اس زمین سے پوچھے گا بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اس طرح اضطراب ظاہر کر رہی ہو۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن زمین اپنی خبروں کو ظاہر کرے گی، یعنی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، خدا نے اس زمین کو وحی کیا، یعنی خدا نے زمین کو وحی کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین مادی ہے، خداوند متعال اس زمین کو کیسے وحی کر سکتا ہے؟ یہ یقیناً زمین کے ملکوت کی طرف اشارہ ہے اور ان نورانی حقائق کی طرف اشارہ ہے کہ جنہیں ہم درک نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسا دن ہوگا کہ جس دن انسان گروہ گروہ کی صورت میں آئیں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے ذرہ بھر بھی خیر کو انجام دیا ہوگا وہ اس کو مشاہدہ کرے گا۔ میں نے 1000 تومان صدقہ دیا ہے تو میں اس کو مشاہدہ کروں گا کہ یہ میں نے صدقہ دیا ہوا ہے، یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے تو اسے میں مشاہدہ کروں گا، یہ میں نے وضو کیا تھا میں اسے مشاہدہ کروں گا، یہ میں نے سچ بولا اسے مشاہدہ کروں گا، یہ جو میں آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں، درس کر رہا ہوں، اسے میں قیامت کے دن مشاہدہ کروں گا۔ پس جتنی بھی حقائق ہمارے اطراف میں موجود ہیں، یہ حقائق کا ایک ملکوت ہے جو متعالی ہے اس ظاہر سے ہٹ کے، اور وہ ملکوت متعالیہ ادراک بھی رکھتا ہے، شعور بھی رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس دنیا میں اپنے اعمال کو انجام دیتے وقت دقت نظر سے ملاحظہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ادراک و شعور رکھتی ہیں۔ یہ آج کی گفتگو بھی مقدماتی تھی، کل کی ہم اپنی گفتگو جو آئندہ ہمارا درس آئے گا اس میں ہم یہ 5واں مورد جو ثبات اور پائیداری سے متعلق ہے اسے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ظاہراً شاید ہماری آئندہ گفتگو ماہ محرم الحرام سے، یہ جو پہلے کے ایام دروس ہیں ان میں آخری گفتگو ہوگی، اول محرم یا دوم محرم کو جو آپ کی خدمت میں آئے گی، اور اس کے بعد پھر ہم ماہ محرم کے اعتبار سے اپنی گفتگو کو منقطع کریں گے، چونکہ ہم خود یہاں مشہد الرضا میں بانی عزا ہیں، مجالس عزا کا انعقاد کرتے ہیں، محرم کے امور میں بالآخر خدمت انجام دیتے ہیں، تو اس میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم باقاعدہ درس آپ کی خدمت میں بیان کر سکیں۔ کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے 5 منٹ یا 10 منٹ کی کچھ گفتگو ایسی ہو کہ جس کا تعلق محرم سے ہو یا عزاداری سے متعلق ہو یا حضرت سید الشہداء سے متعلق ہو۔ اگر ہمیں وقت ملا تو ہم آپ کی خدمت میں اسے بیان کریں گے، وگرنہ پھر عشرۂ محرم کے بعد دوبارہ اپنے اصلی موضوع کی طرف واپس آئیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔